ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تالاب کے کنارے تشریف فرماتے کہ وہاں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے آ گیا اور کہنے لگا، اگر آپ سچے ہیں تو وہ جو تالاب کی دوسری کنارے پر پتھر پڑا ہے اسے حکم دیجئے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جائے اور ڈوبے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، تو وہ پتھر اسی وقت اپنی جگہ سے اکھڑ کر پانی میں آ گیا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بآواز بلند کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بس یا کچھ اور ہے؟ انہوں نے کہا، اب اسے کہے کہ یہ واپس اپنے مقام پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے ارشاد فرمایا تو وہ واپس تیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے قبل ایک جنگ میں ایک مسلمان انصاری کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ مسکرا دیے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ اکرمہ نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے، مگر میں اکرمہ کو بھی اس مسلمان شہید کے ساتھ جنت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی دونوں ہی جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا راز اس وقت کھلا جب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جتنی لڑائیاں میں نے راہ خدا کی مخالفت میں لڑ چکا ہوں اس کی دوگنی اس کی راہ میں لڑوں گا، اور جتنی دولت اس کی مخالفت میں میں صرف کر چکا ہوں اس کی دوگنی اس کی راہ میں صرف کروں گا۔ اس عہد کو انہوں نے فتنہ ارتداد اور شام کی معرکہ آرائیو میں پورا کیا، اور ان کی مصارف کے لیے ایک جبہ بھی بیت المال سے نہیں لیا۔ جب شام کی فوج کشی کے انتظامات ہونے لگے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو معائنہ کرتے ہوئے ایک خیمے کے پاس پہنچے۔ اس کے چاروں طرف گھوڑے، نیزے اور سامان جنگ نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو خیمے میں حضرت اکرمہ دکھائی دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور اخراجات جنگ کے لیے کچھ رقم دینی چاہی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس 2000 دینار موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے دعائی خیر کی۔ فتنہ ارتداد فروغ ہونے کے بعد شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ شام کی تمام معرکہ آرائیوں میں یرموک کا معرکہ نہایت اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک دستے کا افسر بنایا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس عہدے کا پورا حق ادا کیا۔ دوران جنگ میں ایک مرتبہ رومیوں کا ریلا اتنا زبردست ہوا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی لڑائیاں لڑ چکے ہیں، اور آج تمہارے مقابلے میں باغ نکلیں گے، اور آواز دی کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے۔ اس آواز پر 400 مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کو لے کر حضرت اکرمہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے کے ساتھ اس پا مردی سے لڑے کہ 400 آدمیوں میں سے اکثروں نے جام شہادت کیا، جو بچے وہ بھی زخمیوں سے بالکل چور تھے۔ حضرت اکرمہ اور ان کے 2 لڑکے زخموں سے چور چور ہو گئے۔ لڑکوں کی حالت زیادہ نازک تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں دیکھنے کے لیے آئے اور ان کے سروں کو زانوں پر رکھ کر سہلاتے جاتے تھے اور حلق میں پانی ٹپکاتے جاتے تھے۔ حضرت اکرمہ کی جائے شہادت میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہل میں جامی شہادت کیا، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یرموک میں
اور کچھ راوی اجنادین اور مرج سفر بتاتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی شہادت خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ یرموک میں ہوئی۔